خوفناک صورتحال ہے یہ، کس طرح عدلیہ پھر آزادانہ طور پر فیصلے کر سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو آج آپ ساتھیوں نے بھی دیکھا کہ جج صاحبان نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا اندر، اور ڈی آئی جی آپریشنز کو جن کا نام بخاری ہیں ان کو بھی ان کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے سرزنش کی، اور یہ بات کہی کہ آپ لوگ اور پولیس فورس اسلام آباد کی صرف چوکیوں پہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. کوئی اس کا آؤٹ پٹ نہیں آ رہا ابھی تک. وہ آؤٹ پٹ آ جانا چاہیے تھا. یا کوئی پاؤڈر وصول ہوا تو اس پہ انولوپس پہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ الٹرا وائلٹ لائٹ استعمال کر کے فنگر پرنٹ انالیسس کریں اس خط کی. اس پہ جن جن لوگوں نے ہاتھ لگایا اس کا پتہ لگ جاتا ہے. انویسٹیگیٹو سکلز ہوتی ہیں اور سی سی ٹی وی کیمراز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں انویسٹیگیشن میں جو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں. پر بات وہی آ جاتی ہے، اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس یا یہ پولیس محکمے جو ہیں یہ کرپٹ ترین محکمے بن چکے ہیں. یہاں پہ افسران ان کے جو ہیں وہ صرف اور صرف سفارشی پوزیشنز پہ ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو زد و کوب کرنا، گھروں میں ریڈ کرنا. اور ان افسران کے خلاف بھی ایف آئی آرز ڈکیتی کی ہوئی ہیں، چور ہیں بیسکلی یہاں پہ. مطلب آپ یہ اس کا کر سکتے ہیں. اور ان کے خلاف جو آپ کا ڈی سی بھی ہے اس کے خلاف بھی سزا ہوئی ہے، اور جو آپ کا ایس ایس پی تھا اس کے خلاف بھی مطلب سزا ہوئی ہے. تو یہ تو حال ہے پولیس کا. تو ان سے کوئی اچھی توقع کرنا پولیس فورس کی، میرا خیال ہے یہ وہ کہتے ہیں بڑی ایک آپ سمجھیں کہ خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے. ان سے کوئی اچھائی کی آپ توقع نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سفارشی زیادہ افسران یہاں پہ بیٹھے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ یہ پاؤڈر لانا یا یہ دھمکی آمیز چیز ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے امریکہ میں بھی ایسی چیز ہوئی تھی، ان کے مختلف کورٹس میں سسٹم میں وہاں پہ گئی تھیں یہ چیزیں، اور انہوں نے دنوں میں وہ کیس جو ہے وہ کریک کر لیا تھا، اور وہ چیز ابھی تک یہاں پہ نہیں ہوئی. یہ ایک دھمکی آمیز جو خطوط ملی ہیں جسٹس صاحبان کو، اس کی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ جس وقت یہاں پہ ہم لوگ موجود بھی ہیں، یہاں کے 6 جسٹس صاحبان نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ان کے گھر میں ان کے بہنوئی کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، ان کو دھمکی آمیز کیا، ان کو بلکہ ٹارچر کیا گیا. اور لوور جوڈیشری کے لوگوں کو، جج صاحبان کو بھی انہوں نے فائر کریکرز پھینکے، ان کو دھمکی آمیز خطوط بھی ملے، ان کو مختلف میسیجز ملے. اور وہ ان کیسز میں جہاں پہ قیدی نمبر 804 یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے تھے، اور کسی چیز میں نہیں، صرف اور صرف ان جج صاحبان کو یا ان کیسز میں جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز تھے. اور یہ کون کر رہے تھے؟ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹوز کر رہے تھے. اس چیز کو پاکستان کی جو آپ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں یہ چیز نہیں ملتی، پاکستان کی آئینی تاریخ میں، پولیٹیکل تاریخ میں چیز نہیں ملتی، اور اس نے ملک کی ریاست کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. کوئی مطلب کوئی بھی عزت والا معاشرہ ہوتا تو اب تک دنیا الٹی ہو چکی تھی. بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ ہمارے تقاضے جو قانون اور ریاست کے ہیں وہ بہت زیادہ گر چکے ہیں، اور امیڈیٹلی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کی ہے ان کو کیفر کردار تک قانون کے مطابق پہنچانا سر، کل ہم نے خان صاحب کے سامنے سوال بھی رکھا یہ 6 ججز والا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تب سے ہی جاری ہے. سائفر کیس کی سزا ہو، عدت کیس کی ہو یا توشہ خانہ کیس کی، تمام تر ججز دباؤ میں تھے. اس کی آزاد منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے. تو آپ پارلیمان کے فلور پر یہ معاملہ کب اٹھائیں گے، کس زور و شور سے اٹھائیں گے؟ اور آخر میں یہ بتائیے گا، آج سائفر کیس تقریباً منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ 1923 کے قوانین جو دشمنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا ریاستی غداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے لیے استعمال کیے گئے. لیکن بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلے یہ کہ تحریک التوا ہم نے قومی اسمبلی میں جمع کرائی تھی، اور یہ کل بھی جس وقت پرسوں ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، میں پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھا اور میں نے اسپیکر صاحب کو یہ بات اس چیز کا اس طرف ان کی توجہ میں نے کرائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کا ایجنڈا بالکل غیر ضروری چیزوں کے اوپر تھا. جو سب سے امپورٹنٹ ضروری چیز تھی جس کے اوپر ریاست کی بنیادیں ہل جانی چاہیے تھی اس وقت ملک کی، قوم کی، وہ انہوں نے ایجنڈا پہ لایا نہیں. اور وہ ہمارا تحریک التوا کا نوٹس تھا جو کہ ہمارے کولیگز علی محمد خان صاحب اور ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب نے جمع کرایا تھا ویلنٹائن. اور پھر ہم نے وہ چیز جمع کرائی ہے اور ہم نے کہا اگلے اجلاس میں سب سے پہلے یہ چیز آنی چاہیے. مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملا،
پر الحمدللہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. اس کا ہم لوگ فائدہ اٹھا کے اس چیز کو اور بھی زیادہ زور اور اس کے ساتھ کریں گے, اجاگر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے کورٹ میں بھی دیکھا کہ ایک چیز بڑی اہم سامنے آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ انفارمیشن, وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو کہ فارن آفس میں ہوتا ہے. اس کی ٹرانسلیٹریشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور ایک اہم بات کہ ایف آئی آر جب رجسٹر ہوئی تھی تو اس کی 9 کاپیاں اس ڈاکیومنٹ کی آپ ٹرانسلیٹریشن اس کو کہہ سکتے ہیں. سائفر ڈاکیومنٹ, سائفر فارن آفس میں موجود ہوتا ہے. اس کی جو آپ سمجھ لیں ٹرانسلیشن جو ہے, ٹرانسلیٹریشن, وہ 9 جگہوں میں جاتی ہے. اور کہیں سے بھی جس وقت ایف آئی آر رجسٹر بھی ہوئی تھی وہ واپس نہیں آئی تھی. اس کے بعد تو ابھی یہ کیس جاری ہے, اس پہ اس کا تعین کیا جائے گا. بات وہی آ جاتی ہے کہ سائفر ایک بہانہ ہے, نشانہ جو ہے وہ قیدی نمبر 804 یعنی کہ عمران خان صاحب تھے. اور وہ کیس جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. میرا خیال ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از ڈیڈ اینڈ بیریڈ. کیس پروسیکیوشن کا ختم ہو چکا ہے. عمر یوسف بتائیے گا کہ آپ عید کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں اپنا جلسہ, تو اس جلسے کی احتجاج کی شکل اس بار کیسی ہوگی؟ جو ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ جلسے ہوں گے مختلف ہوں گے. ہماری الائنس بھی بن چکی ہے. کل ہماری اس کی پہلی میٹنگ تھی جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے ہیں. بھرپور ہمارا ہوگا, پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے. اور اس کی ایک ہی ہمارا مطلب آپ سمجھ لیں کہ بنیاد اس کی یہ ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری, اور سارے ادارے جو ہیں جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اپنے دائرہ اختیار میں کام کریں. یہ ایجنڈا تھا کل والی الائنس میٹنگ کا. بالکل, یہ